الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ ہے، اور آپ کی قوم نے آپ کو اعلان نبوت کے بعد کس طرح تکالیف سے دوچار کیا، اور انسانوں میں بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی، اور آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے آپ کو کن کن تکالیف سے گزارا اور آپ نے اس پر کس طرح صبر کیا، اور اس کے علاوہ آپ کے حوالہ سے کچھ اہم معلومات ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ انسانوں میں بت پرستی کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ پانچوں بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی ان کے انہی 5 ناموں کو ذکر کیا گیا ہے۔ بتوں کی پوجا کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ جو 5 بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، یعنی وہ جو لوگ تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونی شروع ہو گئی، اور حضرت محمد بن قعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ود اور سوا وغیرہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غمزدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا جی ہاں، ہم اس پر غمگین ہیں۔ تو پھر اس نے یعنی شیطان نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں گا جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھ لو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے گا اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب 5 اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ ان سب معاملات کے بعد کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ صحیح قول کے مطابق اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، یعنی جب آپ کو رسول بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا تو آپ کی عمر 40 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں گے، اور اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ نوح میں ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرائے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو، اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکامات کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس واقعے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نوح میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اے میری قوم، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آئے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تم جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنی واضح و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے، علیہ اللہ تعالیٰ۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے،
گویا حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی ہر طرح کی ایذا پہنچانے کی ان سرکشوں نے کوشش کی معاذ اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اولو العزم یعنی انتہائی باہمت رسول تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا معاذ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر و برداشت کا حکم دیا، اور ان باہمت رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام بھی داخل ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سخت ناروا سلوک کے باوجود انہیں توحید پر ایمان لانے اور عبادت الہی کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا اور ایسا کوئی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ ہوگے تو مجھے تم پر بڑے دن روز قیامت کے عذاب کا خوف ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے برخلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور مزید یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی اس سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب تمہیں ضرور کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں معاذ اللہ۔ سرداران نے قوم کا جہالت اور صفاحت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا، کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے کسی بیوقوف یا کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میں تو اپنے رب کے وہ پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اس نے دے کر مجھے بھیجا، اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ دشمنوں پر اس کی گرفت انتہائی سخت ہے، اور مجرموں پر آیا ہوا اس کا عذاب کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اور کیا تم مجھے جھٹلاتے ہو اور اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں کفر و گناہ کے انجام سے ڈرائے اور تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کے سبب تم پر رحم کیا جائے۔ ان تمام معاملات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نوح میں، سورہ نوح کے علاوہ سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف آیات کی صورت میں ان واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم مزید بھی گفتگو کریں گے، بہت دلچسپ گفتگو ہے۔ سرداران نے قوم نے حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراضات کیے، اس پر آپ علیہ السلام نے علمی جوابات دیے، اور بہت ساری معلوماتی گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔